جب کوئی ادناکاری بھی بر صغیر ہندوستان میں سلوک و معرفت، تصوف و طریقت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی بشکما اور روح روا کی حیثیت سے بعض طور پر جس ذات غرامی سے سابقہ پڑتا ہے وہ حضور سیدنا مدار العالمین حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ آپ کی شخصیت عالم اسلام میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، سدا معتبر و مستند اکابرین اسلام میں آپ کے علم و فضل، منزلات، مرتب، تقوی و پرہیزگاری مکمل قلم اٹھا کر بارگاہ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت و محبت اور وابستگی و غلامی کا ناقابل فراموش ثبوت فراہم کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سفر ہندوستان اور کھمبات کی پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ بتائیں گے۔ جب سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام علم سیکھ لیے تو آپ نے کہا، اے بدیع الدین تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ کا حکم پاتے ہی آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی عمر اس وقت 38 سال کی تھی جب سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرب کے ساحلی علاقے خشکی کے راستے ہوتے ہوئے یمن تشریف لائے۔ یمن بندرگاہ ایڈن کے جہاز کشتی پر سوار ہو گئے۔ یہاں سے سمندری سفر شروع ہوا۔ جب آپ کشتی پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ کشتی پر کفار مشرکین ہیں۔ آپ نے دین کی تبلیغ کا اچھا موقع دیکھا، لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور واعظ اور نصیحت کا کام شروع کیا۔ فرمایا، اے لوگو، خدا ایک ہے، وہی خالق اور مالک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کفار آپ کی باتیں سن کر بدظن ہوئے اور آپ کو برا بھرا کہنے لگے، جس پر آپ نے صبر فرمایا، لیکن اللہ کو کفار کا رویہ پسند نہ آیا اور کشتی پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ کشتی ایک گرداب یعنی بھنور میں پھنس گئی۔ چاروں طرف سے مصیبت نے گھیر لیا۔ ملاح نے کشتی کو بچانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن خدا کی کچھ اور ہی مرضی تھی۔ موج کا ایک ایسا تھپیڑا لگا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بہت سے لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ خدا کا کرشمہ کہ مدار صاحب نے ایک تخت پر بیٹھ کر ہند مہاساگر کو پار کرنا شروع کیا۔ کوئی 11 لوگ اور بھی ساتھ تھے جو اس کشتی کے ٹکڑے پر سوار تھے، جو سبھی خود کی زندگی کی خیر چاہ رہے تھے۔ پھر بھی مشکل سمے میں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہ ہماری زندگیوں کا حال جاننے والا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔ تمام لوگوں نے پھر سے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد وہ کشتی کا ٹکڑا پانی پر تیرتا رہا۔ کئی روز گزر گئے۔ جو لوگ اس کشتی کے ٹکڑے پر سوار تھے وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے اور دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان لوگوں کو بھوک پیاس سے مرتے ہوئے دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی کہ اے رب، میں تیرے محبوب بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تیری دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اجنبی لوگ انجانی ڈگر پر ہوتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ تیری عبادت کے لیے لوگوں کو اسلام کا طریقہ بتا سکوں، جبکہ اس بیابان سنسان سمندر پر میرا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ تو میری بھوک اور پیاس کو ختم کر دے، میری ضرورتوں سے مجھے آزاد کر دے، نہ مجھے بھوک لگے اور نہ ہی مجھے پیاس لگے۔ میری سبھی ضرورتوں کو تو ختم کر دے تاکہ میں تیرے دین کو سبھی تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں اور بھوک اور پیاس جیسی تمام شدتوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ آکاش کی طرف دیکھا تو کچھ پچھی دکھائی دیے، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب بہت جلدی کنارہ ملنے والا ہے اور تھوڑے ہی سمے کے بعد آپ کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ بات 282 ہجری سن 892 عیسوی کی ہے۔ جب آپ ساحل کنارے پر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ فرشتہ صورت انسان آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، جنہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کو سلام کیا۔ حضرت مدار صاحب نے سلام کا جواب دیا اور حیرانی سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، پھر بھی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ نورانی بزرگ نے جواب دیا، آپ کو کون نہیں جانتا، بہت جلد آپ کے نام نامی سے دنیا گونج اٹھے گی۔
اس کے بعد اجنبی نے کہا ہمارے آقا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ ساتھ ساتھ چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب جنگل کے اندر داخل ہوئے تو ایک مکان نظر آیا۔ آپ 7 دروازوں سے گزرے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ صورت آدمی آپ کو نظر آیا۔ سبھی نے آپ کو سلام پیش کیا۔ ان دروازوں کے بعد ایک دالان نظر آیا جو ایک بہشت کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ برآمدے میں ایک تخت سجا ہوا تھا اور اس مبارک اور مقدس تخت پر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور جن کے چہرے نور سے تمام محل جگمگا رہا ہے۔ حضرت مدار العالمین نے ان کے سامنے پہنچ کر بادب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ حضور نے آپ کے سلام کا جواب دیا، ہاتھ بڑھا کر بہت ہی محبت کے ساتھ آپ نے پاس بٹھایا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ 2 شخص غیب سے حاضر ہوئے۔ ان کے سر پر 2 تشت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت نے ایک تخت سے خوان پوش ہٹایا، اس میں غذائے ملکوتی تھی جو نعمت بہشت سے کوئی چیز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 9 لقمے اس تخت سے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو کھلائے، جس کو کھاتے ہی آپ پر ارض و سماوات کا حال آئینہ ہو گیا۔ پھر سراہی سے ٹھنڈا پانی ایک پیالی میں لے کر پلایا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک تمام حالات آپ کے سامنے اس طرح روشن ہو گئے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی سامنے ہوتی ہے۔ دوسرے تشت میں ایک لباس موجود تھا، یہ لباس آپ کو پہنایا گیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک کو شاہ مدار کے چہرے پر پھیرا، جس کی بدولت آپ کا چہرہ 14 کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس وقت سوائے انوار و برکات کے آپ کی سبھی خواہشات نفسانی کو سلب کر لیا گیا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، آپ بالکل ایک نور کے پتلے بن گئے۔ مولانا روم کے مطابق چہرہ ایسا نورانی تھا کسی کو دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے آپ کو ایک نقاب عطا فرمایا کہ اس کو ہمیشہ چہرے پر ڈالے رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے نور نظر تیری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوئی؟ اب تجھے تمام زندگی کھانے پینے اور لباس بدلنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ لباس کبھی گندا نہیں ہوگا۔ تیرے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خواہشات زندگانی کا خاتمہ کر دیا ہے، اب تم مرتبہ سمدیت پر فائز رہو گے۔ یہ واقعہ کھمبات کی کھاڑی سے لگے ایک پہاڑ پر ظہور پذیر ہوا تھا، جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا چلہ اور حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا چلہ آج بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہندوستان آمد اور وہ نورانی ملاقات، جس کے بعد حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے 556 سال کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی پھر آپ کو کبھی لباس بدلنے کی ضرورت پڑی۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا ذکر جاری رہے گا، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور مدار العالمین کے تمام چاہنے والوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس عظیم شخصیت سے تمام لوگ وابستہ اور روبرو ہو سکیں۔